بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ میرا ایک بیسیکلی جو آبائی علاقہ ہے اس حوالے سے اس ویڈیو کا تعلق ہے۔ گزشتہ روز ایک شہید گلہ سے تعلق رکھنے والے فہیم صاحب ہیں، جن کو عرف عام میں فجو کہا جاتا ہے۔ یہ میں صرف ان کے تعارف کے لیے کہہ رہا ہوں، انتہائی محترم ہیں۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ ایک لڑائی ہوئی ہمارے جو تحریک جوانان کشمیر کے سرفراز صاحب اور ممتاز صاحب ہیں، جو کہ بلوچستان میں آباد ہیں، پشین سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں اور آج کل کشمیر آئے ہوئے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائیوں پہ بیسیکلی کچھ لوگوں نے حملہ کیا، جس میں جو ظاہر ایک اپلیکیشن دی گئی ہے وہ سب اس میں نامزد ہیں۔ بہرحال اب حملہ ہوا اور اس کے بعد ان کے گھر پہ لڑائی کی گئی۔ اس کے بعد لوگوں اہل علاقہ نے بیٹھ کے معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، دونوں فریقین ایگری ہوئے کہ جی ٹھیک ہے ہم معاملہ سیٹل کریں گے۔ بعد میں بہرحال فہیم صاحب چلے گئے ایف آئی آر کے لیے، ایف آئی آر ہو گئی، ایک لیگل پروسیس ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کی بیل ہو گئی، کچھ کو ہاتھائی عدالت سے گرفتار کروا لیا گیا، وہ بھی چلتا ہے، روٹین پروسیس ہے، لیگل ہے، اس میں گورنمنٹ جو جوڈیشری ہے، ڈیفینیٹلی اعلیٰ عدلیہ ہے، ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، وکلا حضرات ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آتا عدالت سے کسی کی گرفتاری کیسی ہوتی ہے، اس پہ میں کوئی کامنٹس نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی پولیس ایک بڑا امپورٹنٹ فریق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا مثبت کردار رہا اوورال، جو کیونکہ ایس ایس پی ہیں وہاں پہ ذوالقرنین صاحب، وہ ایک بہترین ایماندار آفیسر ہیں۔ اسی طریقے سے ایس ایچ او جو اعجاز صاحب ہیں راولا کوٹ کے، وہ ایک بہترین آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، بااصول آدمی ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کسی قسم کی رشوت خوری یا کسی چیز میں ہوں، ایک جینون آدمی ہیں اور مقامی بھی ہیں ڈیفینیٹلی، تو اس وجہ سے وہ محترم ہیں، قابل عزت ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک پازیٹیو رول دیا بہرحال، جو اس معاملے کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا تھا۔ اب اس میں پریشان کن سٹیج کون سا ہے جس کی طرف میں آپ سب کے حضرات کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ فہیم صاحب کیونکہ پی ڈبلیو ڈی میں ملازم ہیں اور ان کا باقی جو پی ڈبلیو ڈی کے اندر کے معاملات ہیں وہ میں نہیں ڈسکس کروں گا ابھی ویڈیو میں، بہرحال ضرورت پڑنے پہ ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی بات میں کروں گا تو میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، میں ود پروف کروں گا۔ لیکن جو میں آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے، کیونکہ میں نے اس معاملے میں پروٹیکٹ کیا جو وکٹم تھے، جن کو مارا گیا تھا، جو ممتاز سرفراز، ان کے چھوٹے بھائی، جو ابھی بھی 4 لوگ پولیس کی حراست میں ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک سٹوری وہ ہوتی ہے جو میں بتا رہا ہوں، ایک سٹوری ہے جو دوسری پارٹی بتا رہی ہے، لیکن ایک نیوٹرل انالیسس بھی ہوتا ہے جس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ ریئل سٹوری کیا ہے۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ہم اس معاملے کو ایک اچھے انداز میں سیٹل کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایک پریس کانفرنس کل کی گئی جو پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین ہیں ان کی طرف سے، یا شاید دیگر کچھ ملازمین کی طرف سے، اور فہیم صاحب کی حمایت میں کافی ساری باتیں، اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا۔ تو میں یہ وضاحت دینا چاہوں گا، ہمارے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تحریک جوانان پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹی وی اینکر بھی ہوں۔ میرا جو کام ہے وہ ہمیشہ سے پاکستانیت کے لیے رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان میں، وہ چاہے راولا کوٹ ہو یا وہ چاہے ڈیرہ بگٹی ہو، وہ چاہے کوئٹہ ہو، میری یہ کوشش رہی ہے کہ ایک پرامن فضا کو پروموٹ کیا جائے، آپس میں تعلقات کو بہتر کیا جائے، ایک اچھی نیت اور اچھی سوچ کے ساتھ پازیٹیوٹی کی طرف کام کیا جائے۔ میں نے کوشش کی کہ میں ٹورزم کو، آزاد کشمیر کے ٹورزم کو پروموٹ کروں۔ میں نے کوشش کی کہ ہم وہاں سپورٹس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں، اور انشاءاللہ کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کی آڑ میں میرے خلاف ایک میڈیا کیمپین جو جناب فہیم صاحب اور ان کے ساتھیوں نے شروع کر رکھی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ انہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی یہ کہوں گا کہ آپ علاقے کے معززین کو انوالو کر کے اس معاملے کو حل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے پہلے لوگ آپ کے گھر گئے، آپ سے گزارش کی کہ آپ مان جائیں، آپ نہیں مانے، آپ نے کہا کہ جی میں ایک پاورفل آدمی ہوں اور میں پاور کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ پاور کیا ہوتی ہے۔ تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری کوئی پاور نہیں ہے، ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم ایک جوانوں کی ایک تنظیم ہے جو کہ یوتھ کی بیسیکلی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے۔ ہم حق و سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو ہم کچھ تو کریں گے، ہم وہ تمام کوششیں کریں گے جس سے ہم اپنے کارکنوں کو انصاف دلا سکیں۔ ہمیں کسی بھی ریاستی ادارے سے گلہ نہیں ہے، ہم پولیس کو قطعی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتے، ہم اعلیٰ عدلیہ پہ کوئی بلیم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فہیم صاحب نے مس گائیڈ کر کے ایف آئی آر کروائی جو کہ نہیں بنتی تھی، اور اب جب انہوں نے ایف آئی آر کروا لی
اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بیل کے لیے بھی اپلائی نہ کریں، جو کہ ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے، ہمارے لوگوں کا رائٹ ہے۔ ہمارے لوگوں کو بند کیا گیا بلا وجہ، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور اس کے بعد مجھے ڈائریکٹلی تھریٹ کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے مجھے کالز آ رہی ہیں، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور میں کیونکہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے بھی بلوچستان کی کچھ کالعدم تنظیموں کی طرف سے دھمکیاں ہیں، قتل کرنے کی دھمکی ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں کیونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی ضامن افواج پاکستان قابل عزت ہے، قابل تعظیم ہے، اور ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے بی ایل اے اور دیگر تنظیمیں مجھ سے ناراض ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں کچھ سب نیشنلسٹ طبقہ ہے جو مجھ سے شدید ناراض ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فہیم صاحب کو اب وہ طبقہ بھی ان کے پیچھے آ کھڑا ہو رہا ہے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو مجھے اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تو کسی ماذ پہ کبھی پریشانی نہیں کی، یہ تو خیر ہمارا اپنا آبائی گھر ہے، میرا حلقہ ہے، میرے لوگ ہیں۔ میں کہیں ساؤتھ افریقہ سے تو آیا ہوا نہیں ہوں کہ مجھے پریشانی ہو کہ یہاں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہوں گا کہ اعلیٰ حکام کو، جو آئی جی پی ہیں آزاد کشمیر کے، پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں، اسی طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، ان سب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فہیم صاحب کے عزائم پہ نظر رکھیں۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو ساتھی جو ظاہر ایک لیگل پروسیجر سے گزر رہے ہیں، ان کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے بار بار دھمکایا جا رہا ہے کہ میں اس پروسیس سے دور ہو جاؤں، لیکن میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بیس لیس جو مس گائیڈ کر کے پولیس کو جو ایف آئی آر کروائی گئی، اس کا ازالہ کیا جائے۔ جو ہمارے لوگوں کی عزت نفس مجروح کی گئی، ان کے گھروں پہ چھاپے مروائے گئے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور اگر یہ ازالہ قانونی طریقے سے ہوتا ہے تب بھی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر یہ ازالہ وہاں کے برادری کا جو ایک پیٹرن ہے طریقہ کار اس کے ذریعے ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری جو ریکویسٹ ہے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم جیسے کمزور اور ناتوار جو لوگ ہیں ان پہ اگر اسی طریقے سے پریشر کبھی پی ڈبلیو ڈی کا دکھایا جائے گا، کبھی ہمیں کسی اور طرف سے فون کروائے جائیں گے، اور کبھی ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جائے گی، کبھی ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ اس میں انوالو رہیں گے تو آپ آ نہیں سکیں گے یہاں، تو پھر ہم احتجاج کا راستہ اپنائیں گے۔ ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، ہم پاکستان کے حقوق، پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ شعبہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر کے وہ اپنی جو ان کے جو طریقہ کار ہے اس پہ چلتے رہیں گے تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ رہی بات میری کردار کشی کی، میں دل سے، میں فہیم صاحب سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ جو مرضی میرے خلاف بولیں، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں پی ڈبلیو ڈی سے، میں ایکشن شارات سے، اسپیشلی عمران صاحب سے، بڑے ان کا ماشاءاللہ نام ہے، اور ہم بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ عمران صاحب پی ڈبلیو ڈی کو اس معاملے میں انوالو نہ کریں۔ ہم بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں آپ کے ادارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سرفراز اور ممتاز ہماری تنظیم کے لوگ ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح پیپلز پارٹی والے اپنی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جے کے پی پی والے اپنی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی والے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے لوگوں کا رائٹ ہے کہ ہم ان کے اوپر ہونے والے غلط پرچے میں ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کی جو ہو سکے ہر ممکن قانونی، آئینی لیکن پرامن مدد کریں۔ ہم مشتعل نہیں ہیں، ہمارا کوئی اشتعال انگیزی کا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن ہمارے خلاف ایک منظم کیمپین ہو رہی ہے جس میں اشتعال کا بھی خدشہ ہے، جس میں لوگ ہماری لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ڈائریکٹلی مجھے تھریٹ ہے۔ تو میں اس پہ ریکویسٹ کروں گا لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، گورنمنٹ آزاد کشمیر سے، آئی جی پی آزاد کشمیر سے، صلاح الدین صاحب بہترین آدمی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ڈسٹرکٹ پنچ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے، کہ کائنڈلی آپ فہیم صاحب کی جو معاملات ہیں اس پہ نظر رکھیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں فہیم صاحب کو ہی سمجھوں گا۔ یہ میرا ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا، اور انشاءاللہ تحریک جوانان کشمیر کل سے اس معاملے پہ احتجاج شروع کر رہی ہے، اور ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں مل جاتا۔ امید ہے آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو حق و سچ کا سفر ہے، جو پاکستان کی سربلندی اور استحکام کا سفر ہے، جو کشمیر کی آزادی کا سفر ہے، جو اپنے لوگوں کے رائٹس کا سفر ہے، وہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔